بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 7۔ یہاں پر بھی آپ کو 5 باتیں بتلائی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقائد، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، یعنی جس کے روزی کو چاہے بڑھا دے اور جس کے روزی کو چاہے گھٹا دے۔ روزی کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے روزی کو کہ وہ گھٹا سکے یا روزی کو بڑھا سکے۔ نہ کسی پیر کے اختیار میں ہے، نہ کسی بزرگ کے اختیار میں ہے کسی کی روزی کو گھٹانا یا بڑھانا، اور نہ ہی کسی تعویذ گنڈے کے اختیار میں ہے کہ وہ تعویذ دے کر کے روزی کو بڑھا دے۔ ہر انسان آج کے دور میں جو ہے روزی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہماری روزی بڑھ جائے، وہ سوچتا ہے کہ ہماری روزی بڑھ جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق ملے، روزی کشادہ ہو جائے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی روزانہ جو ہے مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر پر کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر روزی میں کشادگی لوگ چاہتی ہیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین وغیرہ بھی پڑھ لیا کریں، تو روزی میں کشادگی ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق جو ہے کشادہ کر دے گا۔ حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کا نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسا ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے اور جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر انسان کے لیے، اور فرض عین ہے، اور کتنا فرض کفایہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اتنا علم جس سے ہر کام انسان اپنا خود کر سکے، جائز ناجائز کا فرق کر سکے، اپنے جو عمومی مسائل ہوتے ہیں اس کو جان سکے، ہر انسان کے ذمہ یہ فرض ہے۔ اور کسی علاقے میں کسی عالم کا ہونا، ایسے جانکار کا ہونا، اتنا پڑھنا کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے ہر معاملے میں، تو کسی ایسا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ علاقے میں، محلے میں کوئی ایک اگر ایسا علم حاصل کرنے والا مل جاتا ہے تو سب کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن دین کی جو عمومی ضروریات ہیں، اتنا علم سیکھنا یہ ہر انسان مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات کیا بتلا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ بتلایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس علم کے سلسلے میں اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ دینی علوم ہے، دنیاوی علوم نہیں ہے۔ اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ دینی علوم ہے، دنیاوی علوم نہیں۔ لیکن دنیاوی علوم حاصل کرنا یہ عیب نہیں ہے، اچھی چیز ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ علم جو ہے نااہل کے سپرد کر دینا، کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے نااہل کے سپرد کر دینا ایسا ہی ہے جیسے سوروں کے گردن میں ہیرے جواہرات موتی کے جو ہے ہار پہنا دیے جائیں۔ یعنی کتنا
غلط کام ایسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نااہل کے پاس جب علم ہوتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا، علم کی اہلیت جو نہیں رکھتا، اس کو علم یہ نہیں سکھانا چاہیے۔ عقائد، خیالات کے درجات، جو عقائد ہیں اس میں خیالات کا مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خیالات یعنی جو چیزیں انسان کے دل میں آتی ہیں، کوئی خیال آیا تو اس کے کئی درجے ہیں، کئی مراتب ہیں اس کے۔ تو ان مراتب کے اندر کب جو ہے گناہ اور ثواب مرتب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مراتب کے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دل میں کسی بات کا خیال آنے کی 5 درجے ہیں۔ دل میں کسی بات کے خیال آنے کے 5 درجے ہیں۔ نمبر 1 حاجز۔ حاجز کیا ہے؟ کسی بات کا خیال دل میں اضطراری طور پر آ جانا، یعنی اختیاری نہیں ہے، یوں ہی آ گیا، اس خیال کے آنے میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اضطراری طور پر آ گیا۔ نمبر 2 خاطر۔ خاطر کیا ہے؟ کسی بات کا خیال دل میں قصداً لانا، یعنی جان بوجھ کر کسی چیز کا خیال دل کے اندر لانا۔ نمبر 3 حدیث نفس۔ حدیث نفس کیا ہے؟ تردد کی کیفیت، یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ کوئی بات دل میں آئی، کوئی کام دل میں آیا لیکن تردد ہے، کروں یا نہ کروں، دونوں پہلو باقی ہے اس میں۔ نمبر 4 ہم کیا ہے؟ اس تردد میں کسی ایک جانب کو ترجیح دینا، یعنی حدیث نفس جو ہے تردد ہے دونوں طرف، لیکن اگر اسی میں کسی ایک جانب کو ترجیح دے دے، اس تردد کے اندر کسی ایک پہلو کو اختیار کر لے کہ یہی پہلو ہے ہمارے دل میں، اس کو ترجیح دے دے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم ہو جائے گا۔ نمبر 5 عزم۔ ایک جانب ترجیح دے کر اسے اتنی تقویت دینا کہ اگر رکاوٹ نہ ہو تو اسے کر گزرے، یعنی آخری قسم جو ہے عزم ہے۔ عزم کا مطلب ہے کہ کسی ایک جانب کو اس قدر ترجیح دینا کہ اگر کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے تو اس کام کو بندہ کر گزرے۔ مثال کے طور پر آدمی نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا کہ فلاں گھر سے ہم چوری کر لیں، تو مکمل ارادہ کر کے وہ گیا، لیکن جب گیا تو وہ سامان وہاں پر موجود نہیں ملا۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی ایک پہلو کو سلیکٹ کر لینا اور پختہ ارادہ کر لینا۔ اب اس کے اندر 3 جو ہیں، یعنی حاجز اور خاطر اور حدیث نفس، ان تینوں کے اندر بندہ جو یہ تینوں خیالات بندے کے دل میں آتے ہیں، اس پر نہ ثواب مرتب ہوتا ہے نہ ہی گناہ مرتب ہوتا ہے، یعنی ان خیالات کے آنے سے کوئی احکام مرتب نہیں ہوگا، یعنی نہ اس سے یعنی ثواب کا تصور کیا تو ثواب نہیں ملنا ہے، اور یہ ساری چیزیں گناہ کے پہلو پر ہیں تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی حاجز اور خاطر حدیث نفس میں جو خیالات کی قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں اگر گناہ کے جانب اس کا ارادہ ہے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، اور ثواب کے جانب اگر اس کا ارادہ ہے تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن چوتھی قسم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم جو تردد ہے کسی ایک جانب کو ترجیح دے دے، تردد میں کسی ایک جانب کو ترجیح دے دے، مطلب اگر وہ ثواب کے جانب ترجیح دے دیتا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن اس کو گناہ کے جانب ترجیح دیتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو 5ویں قسم عزم ہے، عزم اگر ثواب کا کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر عزم گناہ کا کر لیتا ہے تو گناہ ملے گا اسے۔ کسی گناہ کا کام کرنے کا عزم کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، جیسے کہ ہم نے مثال دیا کہ بندہ چوری کے ارادے سے گیا کہ فلاں جگہ سامان ہم چوری کر لیں، لیکن گیا وہ سامان اتفاق سے وہاں ملا نہیں تو چوری نہیں کر سکا، لیکن مکمل عزم کر کے گیا تھا کہ چوری کرنی ہے، تو اس کو اب چوری کرنے، یہ جو چوری کی طرف عزم کیا تھا اس کا گناہ اسے ملے گا۔ اب ہے مسائل و احکام، مکروہات اور نواقض وضو۔ مکروہات وضو،
نمبر 1، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 2، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے پانی مارنا۔ لوگ ہاتھ میں یوں پانی لیتے ہیں، بہت تیز مارتے ہیں چہرے پر، جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 3، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا۔ بہت تیز آنکھ بند کر رکھا ہے چہرہ دھوتے وقت، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 4، پانی کا استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا۔ اب بیچارہ اتنا تقوی اختیار کرنے والا ہو گیا کہ آدھے لیٹو ہی میں وضو کرنا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح پانی بہت زیادہ بھی استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ درمیانی اوسط ہونی چاہیے جس سے وضو آسانی کے ساتھ ہو سکے، اتنا پانی استعمال کر لے۔ اب باری آتی ہے نواقض وضو، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، سبیلین، یعنی پیشاب اور پاخانے کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا۔ پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکلے، چاہے ہوا کی شکل میں ہے کچھ اور ہو، کچھ بھی نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جسم سے خون نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا شروع کر دے، جسم سے خون نکل نمبر 2، جسم سے خون نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا شروع کر دے جسے وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم سے خون نکلے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، قے۔ قے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بلغم کا قے ہو۔ نمبر 2، کھانے کی قے ہو۔ نمبر 3، خون کی قے ہو۔ کھانے اور بلغم کی قے اگر بھر منہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر قے بھر منہ نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جو خون کا جو قے ہے کہ بھر منہ کر کے ہو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ جمے ہوئے خون کا جو ہے حکم ہے، لیکن اگر بہتا ہوا خون قے میں آئے تو اگر بہتا ہوا خون ہے تو چاہے بھر منہ ہو یا نہ ہو، ایک قطرہ بھی ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ صرف بلغم کے قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلغم کا قے آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، پاگل ہو جانا۔ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، بے ہوش ہو جانا۔ کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سو جانا، سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نشہ آ جانا، نشے کی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بالغہ عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، زور سے ہنس دے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ ہنسی کی 3 قسمیں ہیں، کون سی ہنسی سے ٹوٹے گا وہ سمجھ لیں۔ پہلی قسم ہنسی کی ہے تبسم، یعنی بے آواز، بغیر آواز کے ہنسنا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مسکرانا۔ نمبر 2، ضحک، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے کو آواز سنائی نہ دے۔ نمبر 3، قہقہا، اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس کے لوگ سن لیں۔ تو ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ضحک جو تھوڑی آواز سے ہنسے کوئی اس کو سنے نہ، ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، اور قہقہا لگانے سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ اب نمبر ہے مسنون دعا۔ علم نافع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے فائدہ پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے سکھلایا، اور مجھے سکھلا وہ علم جو مجھے فائدہ دے، میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے ہر حال میں۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا